نکل گیا تھا گھر سے، اور 10 سوا 10 میں سینٹر میں پہنچ چکا تھا۔ تو سینٹر میں جاتے ہی سلیکشن سینٹر سے تھوڑا پیچھے ہے، ادھر موبائل جمع ہوتے ہیں، ادھر میں نے موبائل سبمٹ کیا تھا، اور میرے پاس اس ٹائم بیگ بھی تھا تو وہ میں نے بیگ بھی سبمٹ کیا تھا ادھر۔ تو اس کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، تو وہ والی فائل میرے پاس تھی۔ پھر میں انٹر ہوا ہوں، گیٹ پہ چیکنگ ہوئی ہے ہماری، پھر اس کے بعد ہمیں سینٹر کے پیچھے بیک والی سائڈ پہ ایگزامینیشن شیڈ ہے، اس میں بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے پہلے، بہت زیادہ لڑکے، جو زیادہ تر جو تھے وہ ایسے لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ 4 5 لکھ رہے تھے۔ تو میں گیا ہوں، میں نے ادھر سے اس سے ایک بندہ ٹھہرا ہوا تھا، سول ہی تھا میرے خیال میں، آرمی والا نہیں تھا، سول تھا، تو اس نے ہمیں ایسے دیے، اس نے کہا ہے کہ یہ شیٹ لیں، اس نے وہ ہمارا جو فارم تھا اس کو اور شیٹ کو دونوں کو ایک ہی نمبرنگ سیریل نمبر دی ہے، اور پھر میرا سیریل نمبر 100 تھا۔ تو اس کے بعد ہمارا ایسے تھا کہ انفارگیٹیبل مومنٹ آف لائف، یہ انگلش کا ایسے تھا، اور اردو کا ایسے تھا کہ قومی زبان ترقی کی ضامن ہے۔ تو یہ دو ایسے تھے، تو سب سے پہلے میں نے انگلش کا لکھنا شروع کیا، تو اس میں میں نے اپنا انفارگیٹیبل مومنٹ لکھا ہے، اور باقی ایک دو قرآنی آیات کا ترجمہ بھی تھا میرے ذہن میں، وہ بھی میں نے لکھا ہے۔ تو مارکر کا میں نے استعمال کیا، مارکر اور بلیو پینسل کا، بلیو مارکر، اور قرآنی آیات کو میں نے مارکر سے ہیڈنگ دی تھی۔ تو ایڈنگ کا مطلب یہ کہ اس کو انورٹیڈ کاماز میں نے بند کیا تھا قرآنی آیات کو، اور باقی جو امپارٹنٹ نیم تھے، مثلا اللہ، محمد، اور اس طرح کے جو میں نے نام تھے ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، مارکر سے لکھا تھا انگلش میں، اور اسی طرح اردو میں بھی۔ تو ایسے کے لیے اتنی سختی وغیرہ نہیں ہوتی، آرام سے ایسے لکھے بندہ اور جمع کروائے، کوئی اتنا ٹینشن والی بات نہیں ہوتی۔ تو میں نے آرام سے ایسے لکھا ہے، پھر اس کو پڑھا ہے، پھر تھوڑی دیر دیکھا ہے، پھر انگلش کا تھوڑا سا اور ذہن میں آ رہا تھا، وہ بھی میں نے تھوڑا سا لکھا ہے۔ تو تقریباً 75 to 80% میں نے پیج کا استعمال کیا تھا، لاسٹ میں بالکل چھوٹا سا باکس میرا رہ رہا تھا دونوں طرف سے، اور دونوں طرف کی میں نے لینتھ تقریباً برابر دی تھی انگلش اور اردو میں۔ تو ایسے انہوں نے میں نے سبمٹ کروائے ہیں، پھر ادھر ہماری ویٹنگ لگی ہوئی تھی لڑکوں کی، اور سارے لڑکے وہیں پہ ویٹ کر رہے تھے، پھر اندر سے ایک بندہ آتا تھا، وہ آ کے 10 10 کے نام پکارتا تھا، تو وہ 10 10 بچے اٹھ کے جاتے تھے لائن میں، اور 10 بچے اندر جاتے تھے، پھر ایک اندر جا کے تو ان 10 بچوں کے بعد پھر اگلا بیچ آتا تھا۔ نمبرنگ 1 سے شروع ہوئی تھی، اور جب میں پہنچا تھا، جب میں نے ایسے سبمٹ کروایا ہوا تھا، تو اس ٹائم 60 سے 70 تک بچے گئے ہوئے تھے سیریل نمبر والے، تو میرا سیریل نمبر 100 تھا۔ تو اتنا زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا مجھے، تقریباً 2 گھنٹہ 2 گھنٹے تقریباً میں نے ویٹ کیا ہے، تقریباً 1:30 تک میرا وہ آ گیا، 1:30 تک ہماری باری آئی ہے بیچ کی، 90 سے 100 تک، تو اپنے والے بیچ کے لاسٹ میں تھا۔ تو پھر اندر گئے، اندر ایک سائڈ پہ چیئر لگی ہوئی تھی، ایک دو بینچ ٹائپ گٹھی چیئر لگی ہوئی تھی، اس میں سارے لڑکے بیٹھتے تھے، اور دو ایک سائڈ پہ چیئر لگی ہوئی تھی، جن دو کی باری ہوتی تھی وہ اپنے اپنی نمبرنگ پہ ان چیئرز پہ بیٹھتا تھا، اور آگے روم تھا، انٹرویو روم تھا، تو انٹرویو روم کے اندر سے بیل ہوتی تھی، اندر والا لڑکا باہر آتا تھا، تو پھر آپ اندر جاتے تھے۔ تو میری جب باری آئی ہے، بیل ہوئی ہے، میں اندر گیا ہوں، میں نے السلام علیکم کہا ہے، تو سر نے وعلیکم السلام کہا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ بیٹا آپ عبداللہ، آپ نام پوچھا ہے، تو میں نے نام بتایا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اوکے بیٹھ جائے۔ انہوں نے اردو میں بات شروع کیا، شروع میں میرے ذہن میں مطلب وہ انگلش والا، ہماری پریپریشن زیادہ انگلش میں ہو رہی تھی، تو میں نے شروع میں زیادہ میرے ذہن میں نہیں آئی کہ وہ اردو میں بات کر رہا ہے، تو پہلے کویسچن کا آنسر میں نے انگلش میں اسی طرح دیا، دوسرے کویسچن میں میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ یہ اردو میں بات کر رہا ہے، تو میں نے بھی اردو میں بات کرنی شروع کر دی۔ تو میرے ایف ایس سی میں پرسنٹیج اچھی تھی، تو بس انہوں نے مجھے اس حوالے سے سوالات کرنے شروع کر دیے، ایم ٹی کیٹ وغیرہ کے، اور سجیشنز وغیرہ دی کہ آپ ڈاکٹر بنیں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح کے مجھے پہلے تھوڑی بات کی اردو میں، پھر میں نے بھی بات کی، تو پھر اس کے بعد مجھ سے اتنے زیادہ سوالات نہیں پوچھے۔ اس کے بعد مجھے کرنل کہتا ہے کہ اوکے جینٹل مین پلیز اسپیک آن دی ٹاپک سوشل ایونٹس فار 2 منٹس۔ تو سوشل ایونٹس کا میرا ٹاپک آیا، تو میں نے سوشل ایونٹ پہ بات کرنی شروع کی،
تو وہ پیچھے ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا مجھ سے، میں نے اچھا خاصا بولا، تقریباً 2 ڈھائی 3 منٹ تک مجھے لگتا ہے کہ میں نے بولا ہوگا. تو میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بس بولتا رہا جو کچھ میرے منہ میں آ رہا تھا، مطلب چپ نہیں ہوا. تو رک کے تھوڑا تھوڑا پھر ایڈنگس دینی شروع کی کہ کازز یہ ہیں، ایفیکٹس یہ ہیں. تو پھر میں جب سولوشن ایک دو میں نے سولوشن بھی بتایا تو پھر اس نے کہا کہ اوکے جینٹل مین تھینک یو. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے جنرل نالج کے کچھ سوالات کرنے شروع کیے. جنرل نالج کے سوالات کچھ یوں تھے کہ ایک تھا کہ ویئر از بلیک سی. تو میں نے تھوڑی دیر میں سوچا ہے، اور سوچ کے میں نے کہا کہ سوری سر، لیکن میں نے آئی کانٹیکٹ نہیں توڑا. سوچا بھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لیا، کیونکہ ادھر آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ کافی زیادہ گیپ ہوتا ہے. آپ سینٹر میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کے بالکل سامنے کرنل بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ کی رائٹ والی سائڈ پہ 3 چیئر لگی ہوتی ہیں، اور لیفٹ والی سائڈ پہ بھی 3 چیئر لگی ہوتی ہیں. تو رائٹ والی سائڈ پہ 3 چیئرس پہ وہ بیٹھی ہوتی ہے سائیکولوجسٹ فیمیل. تو وہ بس آپ کی نظر ویسے بھی اس کی طرف نہیں جائے گی اتنی، کیونکہ بات کرنل کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا دھیان ادھر رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے تو اتنی زیادہ کلیئرلی نہیں دیکھتی، لیکن ایسے جھک کے تھوڑا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کچھ نوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس نے بھی وہ بس نوٹ کرنا شروع کیا. پھر مجھ سے جنرل نالج کے سوالات یہ تھے کہ ویئر از بلیک سی. میں نے کہا کہ سر سوری سر. پھر ایک کویسچن تھا کہ کیپٹل آف پولینڈ. تو یہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد تھا، لیکن ادھر بندہ اندر پریشر میں اتنا ہوتا ہے کہ آتے ہوئے کویسچن کا آنسر بھی آتا بھی ہو نا، پھر بھی بندہ ایک دم سے بول نہیں پاتا. تو میں نے پھر سوچا، اور پھر میں نے سوری سر بول دیا. یہ 2 کویسچن مجھے جنرل نالج کے ہوئے تھے. پھر انہوں نے مجھ سے ایک دو کویسچن اسی طرح کے اور کیے تھے، ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو وہ ان کی رائٹ سائڈ پہ ایک میپ لگا ہوتا ہے کرنل صاحب کی. تو رائٹ سائڈ پہ میپ جو ہوتا ہے، اس میپ سے دیکھ کے وہ کویسچن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈینس چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں بھی آتا تو پھر بھی آپ جواب کیسے دیتے ہیں. تو مجھے نہیں بھی آ رہا تھا، میں نے سوچ کے سوری سر بول دیا، لیکن آئی کانٹیکٹ میں نے اس کے ساتھ مینٹین رکھا، کیونکہ مجھے وہ بڑا پسند آیا تھا کرنل. صحیح بات ہے، کیونکہ وہ بڑا ہنسمکھ اور بڑا گپ شپ والا بندہ تھا. تو اس نے بڑی اچھی طرح سے، میں نے بھی میرا اندر جا کے پریشر تھا، دھڑکن صحیح ہو رہی تھی، لیکن اس طرح کہ اگر بندہ آگے سخت ہوتا تو پھر تو بہت زیادہ پریشر ہوتا. لیکن وہ آگے سے گپ شپ والا بندہ نکل گیا، تو پھر میں نے بھی کافی دیر اس کے ساتھ گپ شپ لگائی. جو کچھ وہ بات کر رہا تھا میں نے بھی اس سے اسی طرح سے بات کی. تو اسٹارٹ میں میرے سے اردو میں اس نے بات کی، پھر جب اس نے انگلش کا ٹاپک دیا تو پھر اس کے آگے اس نے انگلش میں بات کرنی شروع کی. تو پھر یہ انٹرویو بس اتنا ہی تھا. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ اوکے بیٹا تھینک یو. تو میں تھوڑی دیر چیئر پہ بیٹھا رہا ہوں، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اٹھ کے جانے کے لیے نہیں بولا. پھر تھوڑی دیر وہ چپ ہی رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یار اٹھوں ابھی. پھر اٹھ کے میں نے کھڑے ہو کے میں نے پوچھا ہے کہ سر کین آئی گو. تو اس نے کہا کہ اوکے بیٹا تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں. پھر اس نے کہا تو پھر میں گیٹ سے باہر آیا ہوں. اور باہر آ کے تو پھر دوسری طرف ویٹنگ ہال تھا، ادھر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمیں ادھر بھی زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا، میرے بیچ کے فوراً بعد رزلٹ آ گیا تھا. تو الحمد للہ ریکمنڈ ہو گئے تھے. پھر آئی ایس ایس بی فارم ملا تھا، تو آئی ایس ایس بی فارم لے کے پھر ہم نے فوٹو اسٹیٹ شاپ سے وہ انویلپ وغیرہ اور باقی ڈیٹیل وغیرہ لی ہے، اور باقی ہم سینٹر سے باہر آ گئے. تو تیاری میں نے کی تھی یہ آئی ایس ایس بی اسمارٹ اسٹڈی والے، اس کے لیکچرز وغیرہ بھی میں نے دیکھے تھے. اور جو ایسے وغیرہ تھے میں نے اس سے کنسیپٹ لیے تھے، اور پھر میں خود رائٹ کرتا تھا ایسے جو بھی ایسے تھے. میں نے تقریباً آئی ایس ایس بی اسمارٹ اسٹڈی کے تقریباً سارے ایسے میں نے رائٹ کیے تھے خود، ادھر سے لیکچر دیکھ کے. تو میں نے خود وہ رائٹ کیے ہیں. اور باقی میں نے یہ سر سے کلاس بھی لی تھی، انہوں نے مجھے کلاس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ کنسیپٹ دیے. سر نے بھی مجھ سے بہت زیادہ انٹرویو لیے، اور ان انٹرویو نے میری بالکل جھجک ختم کر دی تھی. میرا بالکل یقین ہو گیا تھا کہ ابھی میں جا کے ادھر بول سکتا ہوں. ان انٹرویو سے پہلے میری یہ حالت تھی کہ میں خود سے بات شیشے میں خود سے بھی بات کرنے میں مجھے جھجک محسوس ہوتی تھی. لیکن جب سر نے انٹرویو لیے 2 3 بار، ایک مرتبہ کلاس میں لیے، 2 3 بار کلاس میں لیے، پھر جب میرا انٹرویو نزدیک آیا تو پھر سر نے الگ سے مجھے دن کے ٹائم کال کی، اور پھر سر نے انٹرویو لیا. اور سر کے انٹرویو نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی کہ میں بول سکتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں. تو تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.